بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ولاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ عمران خان کے لیے برے دن شروع ہوا چاہتے ہیں۔ آرٹیکل 6 کا پھندہ ہے اور عمران خان کی گردن ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے میں اس پر آپ سے تفصیل سے بات کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو شاہی جوڑا بنی گالا عرف منی گالا میں رہائش پذیر ہے ابھی بھی، میری مراد ہے بشرا بیگم صاحبہ اور عمران خان صاحب سے۔ یہ ظاہر ہے شاہی جوڑا سمجھتے ہیں نا اپنے آپ کو، عمران خان اپنے آپ کو اکبر اعظم تو گھٹ تو سمجھتا نہیں، اس تو بعد ہی سمجھتا ہوئے گا۔ اور بشرا بیگم صاحبہ کے بھی اشارہ ابرو کے اوپر خلائی مخلوق بھی تے موکل بھی تے ساڈا وزیر اعظم بھی ساری کلا بازیاں کھائی جاندے سر، لہٰذا وہ بھی اپنے آپ کو پرستان کی ملکہ ہی سمجھتی ہوں گی، تو اس لیے میں نے ان کو شاہی جوڑے کا جو ہے نا وہ ایک نام دے دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ سر جس طریقے کے ساتھ لوٹ مار کی داستانیں سامنے آ رہی ہیں فرح گوگی کی، اس پر میں آپ سے عرض کروں کہ ان کی ہی جماعت کی ایک ایم پی اے تھیں، ابھی بھی خیر ویسے انہوں نے کیس کیا ہوا ہے، 20 سیٹ ہو گئیں، عظمیٰ کاردار صاحبہ، وہ بڑی عمران خان کے قریبی رہی ہیں۔ میں اس کا وٹنس ہوں اس حوالے سے کہ آپ جتنی بھی پریس کانفرنسز، جتنے مظاہرے، جتنی بھی آپ چیزوں کو نوٹ کریں گے، عظمیٰ کاردار جڑی ہے نا انہیں ہر شے پھلانگ کے عمران خان تک پہنچنا ہوں سی۔ آپ ان کو عظمیٰ کاردار کو عمران خان کے بالکل عقب میں یا ساتھ کھڑا ہوا پائیں گے۔ وہ ادھر ادھر ہٹنے والی خاتون نہیں تھی، باقاعدہ طور پہ جنونی ہوتے ہیں نا، جنونی عظمیٰ کاردار اس طرح عمران خان کو باقاعدہ ایک وہ سمجھتی تھیں کہ وہ واقعی بڑے ایماندار ہیں اور بہت زیادہ سنسیئر ہیں پاکستان کے ساتھ، اس طرح کا ان کا خیال تھا۔ پھر خیال بدلا سر، خیال اس طرح بدلا ان کا کہ انہوں نے ایک سچ بول دیا، اور سچ انہوں نے یہ بولا، ایک ان کی آڈیو لیک ہوئی تھی آج سے کچھ عرصہ قبل، تقریباً 1.5 سال قبل ان کی ایک آڈیو لیک ہوئی تھی جس میں انہوں نے یہ انکشاف کیا تھا کہ جو پنکی پیرنی کہہ رہی ہے عمران خان اودیاں انگلیاں دے نچ رہا، یہ ان کی آڈیو کا ٹوٹل جو لبے لباب ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اب انہوں نے سما ٹی وی کے رپورٹر ہیں محسن بلال صاحب، ان کو ایک ایکسکلوسیو ٹاک کی ہے اور انہوں نے ڈیٹیل بتائی ہے کہ کس طریقے سے جو شاہی جوڑا ہے وہ، بلکہ جوڑا 2 جوڑے ہیں نا شاہی، ایک تو عمران خان اور ان کی بیگم صاحبہ، ایک وہ بشرا اور ایک وہ گوگی گینگ کے سربراہ فرح گوگی جو ہیں اور ان کے ہسبینڈ احسن جمیل گجر صاحب، وہ کس طریقے سے آپس میں بندر بانٹ کی جاتی تھی، کیسے وہ دور ہوئے جہانگیر ترین صاحب، اور اس کو دور کرنے میں کون لوگ جو ہیں وہ کس کا ہاتھ تھا، وہ ساری باتیں انہوں نے بتائی ہیں۔ میں آپ سے عرض کروں کہ ان کی جو تفصیلات ہیں اس کے مطابق ایسا ہے کہ جو بھی لوٹ مار ہوتی تھی، فرض کرے 1 کروڑ روپیہ جو ہے وہ پہنچا ہے یہاں سے پنجاب سے نا باقاعدہ طور پہ فرح کے ذریعے، ٹھیک ہے۔ اب یہ وہ الزام لگا رہی ہیں، میں نہیں، مطلب اپنے پاس سے کچھ نہیں کہہ رہا، یہ ان کا الزام ہے۔ تو اگر وہ 1 کروڑ روپیہ پہنچا ہے عظمیٰ کاردار صاحبہ کے مطابق، تو 70 لاکھ روپیہ جو ہے وہ بشرا بیگم اور عمران خان کے حصے میں آتا تھا، اور 30 لاکھ روپیہ جو ہے وہ فرح بی بی اور جو ان کے ہسبینڈ ہیں احسن جمیل گجر، ان کے حصے میں آتا تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ جو طارق خورشید صاحب تھے وہ سر باقاعدہ طور پہ انہوں نے یہاں پر طاہر خورشید صاحب، ان کا ہاں طاہر خورشید، ٹیکے کہتے تھے ان کو، ٹیکے صاحب جو تھے انہوں نے باقاعدہ طور پر یہاں پر ٹیکے لائے پائے بڑے بڑے پنجاب کے خزانے کو بھی، اور یہاں پر ایسے افسروں کی بھرتیاں کی جو ان کو رشوت دے کے کی گئی بھرتیاں، اور وہ وہاں سے گرائی کرتی تھی فرح، اور فرح جا کے آگے بشرا بی بی کو دیتی تھی، اور پھر وہ عمران خان تک پہنچتے تھے۔ وہ کہتی ہیں کہ عمران خان کے فون بھی جو ہیں وہ فرح کے اس کے پاس ہوتے ہیں، اپنا بشرا بی بی کے پاس ہوتے ہیں۔ ویسے میں آپ سے عرض کروں کہ بڑھیاں کول انہوں دے بندیاں دے فون ہونا بڑی خطرناک جی گل ہوندی ہے جی، یہ لکا کے رکھنے چاہیے نے، پاسورڈ 2 لا کے رکھنے پیندے نے، بہت ضروری ہوتا ہے سر، چیزیں جو ہے نا خراب ہو سکتی ہیں۔ عمران خان جو ہے نا وہ میرا خیال کو واہ کو بڑی غلطی کر بیٹھے نے، جس کی وجہ سے وہ بشرا بیگم سے کافی زیادہ ڈرتے ہیں اور ان کی ہر بات مانتے ہیں۔ بہرحال اب یہ لائٹر نوٹ کے بعد میں اگلی بات یہ کرنے لگا ہوں جو کہ عظمیٰ کاردار صاحبہ فرماتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جناب یہ جو
ان کا فون ان کے پاس ہوتا ہے اور وہ باقاعدہ ان کی انگلیوں پہ ناچتے ہیں عمران خان صاحب۔ انہوں نے کہا کہ جناب یہ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ جو دوری تھی وہ بھی بشرا بی بی نے کروائی تھی۔ وہ بتاتی یہ ہے واقعہ کہ جناب بشرا بی بی جو ہیں ایک دن جہانگیر ترین کے گھر گئیں اور انہوں نے جا کے ان سے کہا کہ آپ نے مجھے جادوگر نہیں کہا ہے، تو ترین نے کہا کہ بھئی میں نے تو آپ کو کوئی جادوگر نہیں کہا۔ انہوں نے کہا نہیں، تم نے مجھے کہا ہے، فون پر کہا ہے اور مجھے اطلاع مل گئی ہے، اور میں تمہیں صرف یہ بتانے کے لیے آئی ہوں کہ میں جادوگرنی نہیں ہوں۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی نہیں ہوئے گی، میں کہ تینوں کدو کیا ہے میں دستے صحیح۔ وہ کہتے نہیں، وہ بڑے غصے میں چلی گئی وہاں سے۔ اس کے اگلے روز جو ہے نا عمران خان صاحب نے جہانگیر ترین منہ وٹ لیا بھائی۔ اچھا اب یہ اگر آپ نوٹ کریں تو یہ جو گفتگو ساری ہم سنتے آ رہے ہیں مسلسل، یہ ساری کی ساری کو لگتا ہے پرانے ترکش ڈراموں کے اندر نہیں ہوتا تھا؟ جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک میرا سلطان ایک ڈرامہ تھا، اس کے اندر جناب وہ جو ہوتی ہے سلطان کی کیا کہنا چاہیے بیگم نمبر 1 بیگم، وہ کافی ساری ہیں سن، ویسے خاص سب نہیں ہوتی نہ رہی ہیں، لیکن وہ ایٹ اے ٹائم کافی ساری ان کی ہوتی تھیں بیگمات۔ تو اس میں جو نمبر 1 خرم سلطان صاحبہ تھیں، وہ جس سے جدے کو وہ منہ وٹ لیندی سی نا، وہ بھائی دی گردن نکل جاندی سی، ٹھیک ہے۔ کوئی اسی طرح کا وہ سین مجھے لگتا ہے یہاں پہ بنی گالا میں بھی چلتا رہا ہے۔ باہر اب وہ میں زیادہ بات کروں گا تو پھر کچھ خواتین میرے پیچھے پہ جانگیاں جو ویمن رائٹس کے لیے بہت ایکٹیو ہوتی ہیں، لیکن میں کہنا ایکچولی یہ چاہتا ہوں کہ جب آپ حکومتی اور سیاست کے فیصلے جو ہیں ایسے لوگوں کے مشورے سے کریں جن کا سیاست سے کوئی تعلق نہ ہو، براہ راست وہ عوام سے منتخب ہو کر نہ آئے ہوں، تو سر پھر وہ فیصلے غلط ہی ہوتے ہیں۔ چاہے وہ آپ اپنی بیوی سے کر لیں، چاہے وہ آپ بیوروکریٹ سے کر لیں، چاہے وہ آپ فوجیوں سے کر لیں، وہ پھر فیصلے جو ہے نا آپ کے گلے پڑتے ہیں ہمیشہ۔ اور ہمارے حکمرانوں کا یہی المیہ رہا ہے کہ جناب جتنے بھی حکمران ہمارے ماضی میں رہے ہیں، وہ جس لیے بن گئے نے وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ، تو انہوں نے کہا نہیں، اے جڑا بیوروکریٹ ہے نا، میرا جڑا پی ایس او ہے، اے میرا جڑا پرسنل سیکرٹری ہے، اے سب تو سمجھدار آدمی ہے، اے میرا سٹینوگرافر جڑا نا، اے سب تو سمجھدار آدمی ہے۔ ایم پی ایز پٹ مار دیں سن کہ میاں صاحب تہاڈی بڑی مہربانی جان دیو نہ اس طرح کرو، لیکن چھوٹے میاں صاحب گل نہیں سی مندے ہوندے۔ یہ میں 2013 سے 2018 تک کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے بھی جو ہے وہ میاں صاحب اب اس وقت تک لوگوں کی مانتے تھے، ایم پی ایز کی تو چیزیں بہتر رہی، 13 سے 18 میں نہیں مانی، چیزیں خراب ہو گئی بہو جی۔ اچھا اب یہی کوئی صورتحال جو ہے وہ وفاق کی حکومت میں عمران خان صاحب کی رہی ہے، کچھ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ تو اسی طرح سے ہیں۔ تو لوٹ مار کی داستانیں ہیں سر، بڑی لمبی داستانیں ہیں، سنانے والے پتہ نہیں کی سنا رہے ہیں، ثبوت وہ کہتے ہیں جی جناب اکٹھے کر لیے گئے ہیں، ان قریب آپ دیکھیں گے کیسے کیسے کیس سامنے آئیں گے، کیسے کیسی چیزیں سامنے آئیں گی۔ اور جو داستانیں جو ہیں سنائی گئی گھڑ گھڑ کے نواز شریف کے بارے میں، مریم صاحبہ کے بارے میں، یہ حمزہ اور شہباز شریف صاحب کے بارے میں، یا زرداری صاحب کے بارے میں، وہ کہتے ہیں اتنے ککھ بھی نہیں داستانہ، جو حقیقت میں یہاں پر چیزیں ثبوتوں کے ساتھ سامنے آئیں گی تو آپ کی آنکھیں پھیل جائیں گی۔ اب وہ کلیم یہ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کس لیے آنی ہیں، میں نے اس گل کا نہیں پتا۔ یہ ایک دن تھا سر، ایک اتوار کا دن تھا، اور اس اتوار کے دن کے اندر عمران خان کے اوپر سر 4 باقاعدہ حملے ہوئے ہیں، ان کی کرپشن کے حوالے سے، ان کے اوپر آرٹیکل 6 لگنے کے حوالے سے، ان کی بیگم کے حوالے سے 4 ایسے جو ہے نا باقاعدہ طور پر حملے ہوئے ہیں سر۔ پہلا حملہ کیا سر ملک احمد خان صاحب نے، اور ان کے ساتھ عطا تارڑ صاحب نے، یہ پہلی پریس کانفرنس تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد سر دوسرا کیا جی رانا ثناء اللہ صاحب نے فیصل آباد میں خطاب کرتے ہوئے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے پریس کا جو خطاب کیا اس میں انہوں نے بتایا سارا کہ یار اے جڑا پٹ سیاپا سانوں پیا نا پائے نے پچھلی حکومت دا پایا ہے، انہوں نے ٹائم کے اوپر آرڈر نہیں کیے، جو آئی ایم ایف کا پروگرام تھا اس کے الٹ چلے، آئی ایم ایف نے ہمیں پروگرام سے نکال دیا اور ہوں سانوں جڑا نک نہ لکیراں کਢا رہے ہیں ساڈے کولوں، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے وہاں پر ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا۔ پھر اسی ٹائم کے اوپر جو خواجہ سعد اور ایاز صادق صاحب ہیں نا سر، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی، بڑی اہم باتیں کی، وہ میں بتاتا ہوں ابھی آپ کو وہ کیا باتیں۔ اور خواجہ آصف صاحب نے پھر رات کو جیو کے اوپر ٹاک کی۔ اچھا اب یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ اچانک سے نون لیگ ستی پہ جا گئی، کسی نے انہوں نے چونڈی وڈی ہے، کسی نے انہوں نے کوئی سویا چبویا ہے، آخر ہوا کیا؟ پہلے تو یہ صرف ٹویٹر سے بیان بازی کر کے سکون.com کرتے تھے، عمران خان کو جواب دیتے کوئی نہیں تھا، اچانک سے کیا ہوا؟ یہ بہت اہم سوال۔
سر یہ اس لیے ہوا کہ جو اسٹیبلشمنٹ نے یہ جو اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں نا، ٹھیک ہے، خماری جن کو چڑھی ہوئی تھی، انہوں نے خمار تھوڑا جا لایا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ ملاقات ہوئی تھی 1-2 روز قبل شہباز شریف صاحب کی آرمی چیف صاحب کے ساتھ، آرمی چیف آئے تھے ان سے ملنے کے لیے۔ اس ملاقات میں بتانے والے بتاتے ہیں کہ اس میں ایک ہلکا سا اشارے کے ساتھ کہا گیا ہے کہ بھاجی اقتدار دا نشہ جو لے گیا ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ذرا دھیان کر لو کی کری جا رہے ہیں بھائی، کیونکہ عمران خان صاحب جو ہے نا کریز سے نہیں سر، وہ گراؤنڈ سے باہر ہو کے کھیل رہے ہیں، وہ وکٹ تو بہت بار جا کے کھیلنا شروع ہو گئے، براہ راست الزام لگانا شروع ہو جاتے ہیں، اور الزامات جن پر لگا رہے ہیں وہ کہتے ہیں یار ہم نیوٹرل ہیں، ہم اے پولیٹیکل ہیں، ہم نے ان چیزوں کا جواب نہیں دینا۔ یہ جواب جو دینا ہے وہ حکومت وقت دے۔ اب فرض کرے کہ جو باتیں عمران خان صاحب ISI کے بارے میں یا نیوٹرل کے بارے میں جس طریقے سے کر رہے ہیں، امپائر کا نام لے کے کر رہے ہیں، یہ ضمنی انتخابات کے والے سے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہاں پر کوئی ISI چیف پریس کانفرنس کرے کہ جناب جھوٹ بول رہے ہیں؟ یہ ان کا کام تو نہیں ہے، یا یہ کام جو ہے یہ پھر DG ISPR کرے گا، تو پھر یہ آگے سے عمران خان صاحب جو ہے نا وہ اپنے ٹرولز کے ذریعے، اور بشرا بی بی جو ہے وہ باقاعدہ ڈائریکشنز دے گی کس طریقے سے ٹرینڈز بنانے۔ لہٰذا اب یہ فیصلہ کیا گیا کہ پولیٹیکل سائٹ جڑی ہے نا نون لیگ جو اس وقت اقتدار میں ہے، وہ بھائی تھوڑا جا اپنا فرض ادا کرے۔ وہاں سے پھر جناب اس بات کی اپروول جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ لی گئی ہے، کس سے؟ نواز شریف صاحب سے، اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ بالکل آپ کو اب یہ بہت اوقات و بار ہو گیا، انہوں ذرا اوقات سے لے کے آؤ۔ لہٰذا ایک دن میں 4 حملے جو ہیں ہوئے ہیں عمران خان کے چاروں طرف، اور ان کی چیزیں جو ہیں وہ اب ذرا تھوڑی ڈاما ڈول ہوئی ہیں۔ لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بات یہاں سے شروع ہوتی ہے ایکچولی۔ اب یہ جو بات میں آپ سے کو بتانے لگا ہوں، میرے ذرائع نے یہ کہنا ہے کہ اب عمران خان جو ہے نا ان کے خلاف باقاعدہ قانونی کارروائی ہوگی، اور وہ گرفت میں آئیں گے قانون کی، اور بڑے ٹیٹ قسم کی گرفت میں آئیں گے، نکلنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ چیزیں اکٹھی کر لی گئی ہیں، مزید اکٹھی ہو رہی ہیں۔ اس کا ایک ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں کہ ایاز صادق صاحب جو ہیں بہت کم بولتے ہیں، آپ کو میں بتاؤں بہت کم گو آدمی ہیں، لیکن جدو بول دے نا تو کوئی گل ہوئے بھی تے بول دے، ادروائز وہ ایویں راہ جندے گلاں کرنے والا آدمی نہیں۔ ایاز صادق صاحب نے اور خواجہ سعد صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے، اور اس میں ایاز صادق صاحب نے یہ کہا ہے کہ جناب وہ باقاعدہ مطالبہ کر دیا، انہوں نے اسپیکر قومی اسمبلی سے یہ مطالبہ کیا ہے، یعنی جو راجہ پرویز شرف صاحب ہیں، کہ پاکستان ٹوٹنے کی جو بات عمران خان نے کی ہے، اس ریفرنس کو سپریم کورٹ بھیجا جائے، کیونکہ آئین کے آرٹیکل 6 لگانے کا اس سے اچھا موقع نہیں ملے گا۔ اچھا، اب آرٹیکل 6 کیا ہے سر؟ آرٹیکل 6 کی سزا جو ہے نا وہ پائن کم از کم تاحیات عمر قید ہے، اور زیادہ سے زیادہ سزائے موت ہے، پھانسی کا پھندہ ہے، ٹھیک ہے، یہ اس کی سزا ہے۔ اچھا، اب وہ یہ مطالبہ کون کر رہے ہیں؟ یہ سر ایک سٹنگ منسٹر، یہ ایک حکمران جماعت کے ایک اہم ترین آدمی، ان کے ساتھ ایک اور وفاقی منسٹر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس بات کو جو لوگ لائٹ لینا چاہتے ہیں انہوں کی مرضی، لیکن میں اس کو لائٹ نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ جو کارروائی جس طریقے سے کہا جا رہی ہے کہ کی جائے وہ غلط ہوگی، وہ درست ہوگی، وہ فیصلہ عدالت نے کرنا، وہ ظاہر ہے نہ آپ نے کرنا نہ میں نے کرنا، لیکن وہ جو کارروائی جب شروع ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں سے جہاں سے گرین سگنلز ملنے تھے سر، وہ تو گرین سگنل مکمل ہی ڈاؤن کرتا گیا کہ پاجی رگڑ مارو انہوں پھڑ کے، بہت اوقات و بار ہو گیا۔ یہ عمران خان جو ہے جس طریقے سے فوج کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی یہ نکلا ہے۔ پھر یہ جو خواجہ صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب، یہ خواجہ آصف صاحب بھی بولے ہیں سر، اور خواجہ آصف صاحب نے یہ بات جو کی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جناب عمران خان جو ہے نا اس کے گرد قانون کا دائرہ تنگ ہو رہا ہے، اور عمران خان کے خلاف ایسی تحقیقات جاری ہے کہ اس پر مضبوط ہاتھ ڈالا جائے گا، اور وہ ہاتھ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ وہ ایاز صادق صاحب بیان کر گئے ہیں کہ یہ والا ہاتھ ہوگا کہ پاجی ادھر آنا، ذرا تیرا تے بڑی گردن کڑا کے ٹرنا ہے، تو ان کو ذرا چکائیے۔ اچھا، اب اس کا جو معاملہ ہے اس کے نتائج کیا نکل سکتے ہیں؟ اگر میں بات کروں تو نتائج جو ہیں سر وہ اچھے نہیں نکلیں گے۔ عمران خان صاحب کو اپنی لیمٹس میں رہنا چاہیے، اور لیمٹس جو ہیں وہ یاد رکھیے گا کہ ایک پولیٹیکل سربراہ کی جو پاکستان کے اندر وزیر اعظم رہا ہو، اور پائن کچھڑے چک کے لے آندا ہوئے، پالنے سے اٹھایا اس کو، ٹھیک ہے، اور پالنا سمجھتے ہیں وہ پنگوڑا، وہ جو چک کے
ਉਹਨੂੰ ਰੇੜੂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐਲਾ ਫੜ ਤੁਰਨਾ ਸਿੱਖ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਨੈਪੀਆਂ ਬਦਲਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਸਲਸਲ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਲਿਖਾਇਆ ਪਾਲਿਆ ਪੋਸਿਆ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਾਬ ਉਹਦਾ 3 ਵਿਆਹ कराए तो मुड़ के जनाब वज़ीर आज़म बनाता। इस हद तक फिर उनके जो खर्चे हैं, जितने पाकिस्तान के नुकसानात उस दौर में हुए हैं, उनको पूरा करने के लिए जनरल बाजवा साहब जाते रहे। ये बात मैं कई बार बता चुका हूँ। ये रऊफ़ क्लासरा साहब ने एक ऑडियो रिलीज़ की है, उनके नाम से मनसूब चल रही कि जनाब जनरल बाजवा साहब ने किसी कॉन्फ्रेंस में, फ़ौजियों की कॉन्फ्रेंस में जो ख़िताब किया था, उसका लुब्बे लुबाब कोई शख्स बता रहा है। और वो ऑडियो है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जनरल बाजवा साहब ने कहा कि जनाब मैं इनके लिए पैसे लेके आता था, इनको सारा सेट करके फिर इनको भेजता था, जा भाई हुण सऊदीया चला जा, हुण चाइना चला जा, हुण कतर चला जा, हुण यूएई चला जा, तो पहले आया। तो कहते सारा कुछ तो मैं करता था। ये उस ऑडियो के मुताबिक है, मुबैना तौर पे जो एक शख्स बयान कर रहा है कि ये बातें जो हैं एक कॉन्फ्रेंस के अंदर फ़ौजियों के साथ, फ़ौजी जो मतलब ज़ाहिर है कि कमांडिंग ऑफिसर्स थे, उनके साथ बात करते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा ने की। ये उनसे मनसूब की जा रही बात है। अच्छा, अब मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि ये बात अगर उस कॉन्फ्रेंस में ना भी हुई हो तो यार असी अने सानू नहीं पता कि जनरल बाजवा ही जाके सारा कुछ करके लिया सी, और ए भाई साहब तो जाके सिर्फ फीता कट्टण वाले सन। असल काम तो बाजवा साहब करते रहे। अभी भी शेर रशीद साहब ने कहा कि शहबाज शरीफ ने तो कोई बंदा जड़ा ना कोई 2 रुपये ना देवे, ये तो जनरल बाजवा हैं जो गए हैं चाइना और वहाँ से 2.3 अरब डॉलर लेकर आ गए। खैर वो बात ये भी दुरुस्त होगी, लेकिन शेख रशीद ने ये बात जो की है ना, ये तो शेख साहब एक्चुअली अपनी पेंशन बहाल कराने के चक्कर में है ना, इसलिए उन्होंने ये बात की है। लेकिन मैं सीरियसली ये समझता हूँ कि जिस तरीके से एकदम इमरान खान के ख़िलाफ़ मौजूदा हुकूमत सूबाई भी और फेडरल भी इंज करके सारे घेर घूर के पै गए ना, इससे लगता ये है कि वो जहाँ से उनको ग्रीन सिग्नल का इंतज़ार था वहाँ से उन्हें ग्रीन सिग्नल मिल गया। आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले मैंने एक वीडियो की थी जिसमें मैंने बताया था कि नवाज़ शरीफ साहब ने ये कहा है कि हमने इमरान खान को कुछ नहीं कहना, ए जिन्होंने पालिया है ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਜਾਣਨ ਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਬ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਊ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਆਪ ਨੇ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਖਤਮ ਕੀ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਸੰਭਾਲੋ, ਅਸੀਂ नहीं संभालांगे तो फिर सारा कुछ संभाल लांगे। मैं मजाक में बात कर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने माजी 4-5 बारी संभाला ना सारा कुछ, तो ख़तरा तो रहता है। तो इसलिए ये हुकूमत जो है ना अब इमरान खान के ख़िलाफ़ शुरू हो गई है और इसमें उनको उन्हों की आशीर्वाद भी हासिल है। लिहाजा अब इमरान खान जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तंग होने वाले हैं मुस्तकबिल में। मुझे कम अज़ कम यही लग रहा है कि हालात इनके ख़राब हो जाएंगे और ये जो इनके 3-4 करैक्टर हैं, जो फवाद चौधरी साहब हो गए, ये शहबाज गिल हो गया, ये इस तरह के असद उमर हो गए, शीरी मज़ारी साहबा हो गई, 4-5 ही है ना, ये जो बोलते जो चंद हैं सब ये शर पसंद हैं। बस ये बात ज़हन में रखिएगा। और ये जो सब शर पसंद है ना, इनका इलाज भी हो जाएगा ये बोलना ना रुके मेरी इतलात के मुताबिक। अब ये कब होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। तब तक के लिए आप भी इंतज़ार करें और मैं भी इंतज़ार करता हूँ, लेकिन कमेंट ज़रूर करना यार, लेकिन तहज़ीब के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग।